ہو گیا تو تم پاکستان جا کر آباد ہو جانا کہ اب آنے والے دور میں اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہی زمین پسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اشرف علی تھانوی کا 1942-1945 میں انتقال ہوتا ہے، آپ کی بیوہ پاکستان بننے تک زندہ رہتی ہیں، پاکستان تشریف لاتی ہیں، لاہور میں قیام کرتی ہیں اور پھر وہی انتقال ہوتا ہے آپ کا۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر پانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راست حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستان سے مخالفت نہ کرنا، جو مخالفت کرے گا روم دیا جائے گا۔ آئیں، اور یہ تو صرف علماء کی بات ہم نے آپ کو کہی ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک چینل پہ خان اور فلاد کے پوتے کا انٹرویو نشر کیا جا رہا تھا، اور آج کل جو بلوچستان کے اندر تحریک بغاوتیں برپا کر رہے ہیں کچھ غدار، اسی میں خان اور فلاد ان کے پوتے سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آج بلوچستان میں جو بغاوتیں تحریک اتنی شامل ہو رہی ہیں، آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ نے بہت سارے لوگ، تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہی کیوں ہوئے تھے؟ 1947 میں جب کلات اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ تو خان اور کلات کا پوتا پاکستان ٹیلی ویژن کے نیشنل میڈیا پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن خان اور فلاد کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط میں آ کے حکم دیتے ہیں کہ پاکستان بن رہا ہے تو شامل ہو جاؤ، جو رکاوٹ ڈالے گا روم دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ یہ خان اور فلاد کا پوتا خود بتا رہا ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا میں۔ ڈیئر چلڈرن، اس پاکستان کو عام ملک نہیں سمجھنا۔ آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تبدیل کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین سے ظاہر کرنا ہے۔ آئے ہم آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال جو وقت کا کلندر، جو وقت کا درویش، جس کو اللہ نے خوشخبری اور بشارتیں دے کر بھیجا تھا، علامہ اقبال کا پورا کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ وہ ایک نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد خلافت اللہ میں ناجل نبوہ کا دوبارہ قیام ہے، ایک ایسی اسلامی ریاست، ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن اس ریاست کو قائم کرنے سے پہلے جو نسل پیدا کرنی ہے، جس نسل کو جس خطہ زمین پر پیدا کرنا تھا، پہلے وہ خطہ زمین بھی حاصل کرنا لازم تھا، کہ اس خطہ زمین کے بغیر اس خواب میں مکمل نہیں ہونا تھا، اس تقدیر میں کھولنا نہیں تھا جو میرے رب نے کھول کے رکھ دی ہے۔ اس کو 1930 میں جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی، ذرا وقت سوچے وہ کیا ہے۔ تاریخی اس قدر خلافت ہے عثمانیہ تباہ برباد کر دی گئی ہے، مغلوں پر مغل حکومت تباہ ہوتی ہوئی، انگریزوں کا ایسا دور ہے کہ سلطنت برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس دور میں جب تمام دنیا میں مسلمان غلام ہو چکے ہیں، کسی کے پاس جرأت نہیں ہوتی امت مسلمہ میں کہ آواز بلند کرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت ایک درویش 1930 میں اذان دیتا ہے کہ ہم ہندوستان میں حکومت میں حصہ نہیں لیں گے، ہم براعظم توڑ کے اپنا ملک بنائیں گے۔ دنیا نے کہا دیوانی کی پڑھ، پاگل کا خواب، ہونے والا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا یہ اللہ کا راز سمجھیے گا، جب اقبال سے لوگوں نے طنز کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان بنے گا، آپ تو کہتے تھے کہ وہ نسل پیدا ہوگی جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، آپ تو کہا کرتے تھے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کہاں ہیں وہ سارے وعدے آپ کے، کہاں یہ سب کچھ، کہاں پاکستان بنا؟ ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوتی ہے۔ 1938 میں اپنے انتقال سے پہلے اقبال وہ درویش جس کو جو رب کے رازوں سے آگاہ، جس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا، جس پر لوگوں نے سوال بھی کیا کہ یہ سب کچھ جو آپ بولتے ہیں کس طرح بولتے ہیں، کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے آپ کو، اتنی شاعری جو آپ نے کی ہے، جو کائنات میں اللہ کے راز کھول ڈالے ہیں آپ نے، آنے والے دور کی تصویر دکھا دی ہے آپ نے، یہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں، کون آپ کو سکھاتا؟ اقبال فرماتے ہیں نکلی تو لبے اقبال سے، تم سمجھتے ہو میں خود بولتا ہوں، نکلی تو لبے اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا، نکلی تو لبے اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام اس کو پہنچا بھی گئی دل محفل کا تقویٰ بھی گئی۔ اقبال سے پوچھا گیا ہے تو ہو کون، ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرماتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ تو اس اقبال کے پاس جب لوگوں نے جا کے شکایت کی کہ آپ بات کرتے تھے پاکستان بنے گا، تو پھر اس درویش نے اپنے اسی جلال اور اپنے جمال کو اپنے الفاظ میں جس طرح بیان کیا، سننے والی بات ہے۔ عشق کو فریاد لازم تھی، عشق کو فریاد لازم تھی، تو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے۔
دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور 7 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو قائم کیا۔ میرے بچوں، پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا تھا، ہمارے بڑوں کو یہ بات بتا دی گئی تھی، بہت بھاری قربانی دینی پڑے گی۔ 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تھے، 50 لاکھ سے بھی کم پاکستان پہنچ پائے، 50 لاکھ سے زائد مسلمان راستے میں کاٹے گئے، ہماری 2.5 لاکھ بہنیں اور بیٹیاں راستے سے اٹھا گئے۔ بڑی بھاری قیمت دی گئی تھی اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ آج کے دور میں یاد رکھنا ایک بات میرے بچوں، آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی تو۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو فرقان بنا دیا، جو کفر اور اسلام کا فرق جس کو بتا دیا گیا ہے، محترم اشفاق احمد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی طرح ہے، معجزے سے بنا ہے، معجزے سے قائم ہے۔ جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کے ساتھ نسلیں تباہ کرتی جائیں گی، اور جس نے اپنا جان مال عزت اور آبرو سب کچھ اس پاکستان پر قربان کر دیا اللہ کی رحمت کے تابع ہوگا۔ میرے بچوں، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوائے نقصان اور سوائے تکلیف کے پاکستان بننے کے بغیر کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ ہماری تقدیر ہے اس کی جھلک اللہ نے ہم کو 80 کی دہائی میں دکھائی دی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز ملک جب اس نے وجود میں آنا تھا، جب اس کو قیام میں یہ لایا گیا تو اس کے بعد اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز نے اپنی نسل سے کہا تھا، اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کا ایک ملک پیدا ہو گیا ہے جو آنے والے دور میں اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا، پوری دنیا کے کفر اور یہود کے لیے خطرہ بنے گا۔ ڈیوڈ بن گوریان نے یہ نصیحت اپنی نسلوں کو کی تھی۔ ہندوستان نے تو کبھی بھی ہمارے وجود کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے، پاکستان بننے کے بعد 1.25 کروڑ مسلمان جو اپنے گھروں سے نکلے صرف آدھے یہاں پہنچ پائے۔ وہ قربانیاں، وہ شہادتیں، وہ تکلیفیں جو ہم نے اٹھائی اس پاکستان کو بنانے کے لیے، ہمارے بزرگ، ہمارا اشرافیہ، اور یہ جو لوگ شہید ہوئے وہ عام لوگ نہیں تھے۔ ہماری 1000 سال کی مسلم تاریخ کے امین جنہوں نے پوری امت کا خزانہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا، وہ راستے میں کاٹے چلے گئے، اور جو لوگ یہاں پہنچے اس کے بعد وہ صرف اپنی نسلوں کو آباد کرنے کی اسٹرگل میں لگ گئے۔ ہم شکایت نہیں کرتے اپنے بڑوں سے کہ پاکستان بننے کے بعد اس کی تکمیل اس کے مقصد حیات کی طرف آتی ہے، کیوں بھول گئے؟ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، وہ نسل تیار کرنے میں لگے رہے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے رہے۔ ہم نے پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کریں گے، یہ وعدہ ہم بھول گئے۔ میرے بچوں، اب یہ وقت آیا ہے، اب یہ وقت آیا ہے، یہ کام آپ خوش نصیب ترین نسل ہو جو اس پاکستان نے پیدا کی، خوش نصیب ترین نسل ہو جو اس امت مسلمہ نے پیدا کی، کہ آنے والے دور میں آپ لوگوں نے کبھی ہجرت نہیں کی، آپ لوگوں نے شہادتیں نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے 47 اور 71 کی قربانیاں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، آپ کے سروں پہ آپ ایک آباد ایک مسلمان ملک میں بستے ہو۔ غلطیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہیں، گھبراؤ مت۔ 80 کی دہائی میں بھی ہم ایسے تھے، ہم اس سے کمزور تھے، اس وقت ہم نکلے پار بھی نہیں تھے، اور اس وقت اللہ نے ہم سے کیا لینا تھا۔ دیکھو اس پاکستان کا مقام دیکھو، 200 سال سے سوویت امپائر جو مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتی ہوئی، ماسکو کی اسٹیٹ سے نیچے ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان کو ہڑپ کرتی ہوئی افغانستان میں داخل ہوتی ہے، اب اس کو امت مسلمہ کے مرکز تک پہنچنے سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی سوائے پاکستان کے۔ یہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے جو فیصلہ کیا کہ ہم ایک سپر پاور سے تصادم لیں گے 80 کی دہائی میں، دنیا ماننے کو تیار نہیں تھی یہ بات کہ پاکستان سوویت رشیا سے کیسے تصادم لے سکتا ہے۔ پوری امت مسلمہ میں اعلان جہاد کیا جاتا ہے، پاکستان مرکز بنتا ہے، اس وقت ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک طرف ایران عراق جنگ بھی چل رہی تھی، ایک طرف مسلمان دنیا میں انتشار تھا، ایک طرف ہم روسیوں سے ٹکراتے ہیں، ایک طرف انڈیا کو ہم تقریباً توڑ کے رد کر دیتے ہیں، سکھ اور کشمیر موومنٹ اس وقت شروع ہوتی ہے، فلسطینی انتفاضہ شروع ہوتا ہے، افغانستان جہاد کی طرف کے بعد سوویت یونین کو توڑ کے جو ملک کرتے ہیں، 20 کروڑ مسلمان ایک شبستی میں آزاد ہوتے ہیں۔ جب برلن وال گرائی جاتی ہے تو جرمن انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر برلن وال کا ایک ٹکڑا بھیجتا ہے جنرل ویر گل کو، اور اس کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے نام جس نے سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے پہلی ضرب لگائی تھی۔